نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی، سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی، وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی۔ اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائے، اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائے، پڑھتے رہے جو اس کو دور ہو ان کی بلائیں۔ یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم رب دو جہاں کی جانب سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر حسب موقع 23 برس کی قلیل مدت میں نازل فرمایا، جو اللہ کی وحدانیت کا ایک بہترین ثبوت ہے، جو کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کرنے کا ایک بہترین واسطہ اور آلہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے یہ مقدس کتاب زندہ جاوید رہنما ہے، جس کی وجہ سے کائنات عالم کا نظام برقرار ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایمان کا بیج بوتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں اور آپ کو انسانیت کی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، یہی وہ قرآن ہے جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا، یہی وہ قرآن ہے جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا۔ میرے دوستو، اگر قرآن نہ ہوتا تو زمین آسمان نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا تو شمس و قمر نہ ہوتے، اگر قرآن نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر نہ بھیجا جاتا، اگر قرآن نہ ہوتا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مقدس کلام کو ایسے وقت میں نازل فرمایا جبکہ عرب کے اندر فصحاء و بلاغا کا ایک جمع غفیر موجود تھا، زبان دانی پر ان کو کامل عبور حاصل تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی فصاحت و بلاغت کے جادو سے لوگوں کو مسحور کر دیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور اور حوصلے مند تھی، لیکن جب انہوں نے اس مقدس کلام کو کلام الہی ہونے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کلام محمد کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، اور کہہ دیا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، تو قرآن نے ان کو چیلنج کر دیا، اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی طاقت لسانی پہ ناز کرنے والوں، اگر تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، جاؤ اور اس جیسا کلام پیش کر دو۔ میرے دوستو، ایسی غیور اور باحمیت قوم کو للکارنا کوئی کھیل نہیں تھا، لیکن جب قرآن نے ان کو چیلنج کر دیا تو ان کی عقل خراب ہو گئی، ان کا دماغ باہر آ گیا اور وہ اس قرآنی چیلنج کو قبول نہ کر سکے، تو پھر قرآن نے اپنے چیلنج کو تخفیف کر دی۔ قرآن کہتا ہے اپنی طاقت لسانی اور اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں، اگر تم اس جیسا پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ تو قرآن کہتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلی، لیکن چاروں طرف سے کوئی آواز نہ آئی، تو پھر قرآن نے اپنے چیلنج اور تخفیف کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
پیش کر دو. اگر تم سے تنے تنہا نہ ہو سکے تو اپنے معبودان باطلہ کو بلا لو، لیکن اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو. لیکن فصاحت و بلاغت کے شخص سواروں نے اس چیلنج کے سامنے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے. تو پھر قرآن کہتا ہے اپنی طاقت لسانی اور اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرنے والوں، اگر تم اس جیسا پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے، اگر تم اس جیسی 10 صورتیں اور ایک صورت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو فلیاتوا بحدیث مثلی، تو تم اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو. لہذا تمام فصحائے عرب نے اس چیلنج کے سامنے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے. تو پھر ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لکھ کر خانہ کعبے کے دروازے پر لٹکا دی گئی. لیکن وہ دشمنان اسلام جو اسلام اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایک چوٹی کا زور لگا رہے تھے، وہ دشمنان رسول جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے خون کے پیاسے تھے، ان کا مدعا ایک صورت بنا کر پیش ہو رہا تھا. بازی ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ میدان میں آتے اور چیلنج کو بننے سے پہلے ہی گزر دیتے. لیکن قرآن کی سلسلہ کو سن کر ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولنے لگا، ان کے چہروں پر ہوائیں اڑنے لگی، ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی. تمام ماہرین حیران و شتر رہ گئے. مسلمانوں، آج کا کم فہم انسان نہ جانے کہاں کہاں علوم تلاش کرتا پھرتا ہے. کبھی کمپیوٹر تو کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی ناولوں اور افسانوں میں غوطہ زنی کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہے. جبکہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے علوم کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے ارشاد فرما دیا تھا، اے لوگو آؤ ذرا دیکھو قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اے لوگو اگر تمہیں علم تاریخ سیکھنا ہو تو قرآن سے سیکھو. قرآن سکھاتا ہے، قرآن کہتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اگر تمہیں علم میراث ہی حاصل کرنا ہے تو قرآن سے حاصل کرو. قرآن سکھاتا ہے، قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اگر تم شوقین ہو علم حیوانات کے تو قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اگر تمہیں دنیا ہی کمانی ہے تو کیمیا گری قرآن سے سیکھو. قرآن سکھاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اگر تمہیں علم نباتات ہی سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو. قرآن کہتا ہے وَيَنبُتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ کے رٹنے والوں کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں جس کے بارے میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار آقا مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها. کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا کے اندر ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا. مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات ہے، سر چشمہ زندگی ہے. اور مردہ قوم جو پشت ہاں پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر سمجھتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مہنگیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تو کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جن کا نام جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر القرون ہو گیا. جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ ملا. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر
الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین۔